الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج ضیاء النبی شریف کی تیسری جلد کا صفحہ نمبر 205 سے لے کے صفحہ نمبر 290 تک تقریباً جو ہے وہ گفتگو میں شامل ہوگا، اور اس کے اندر حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہودیوں کی سازشوں اور منافقین کے جو داؤ پیچ تھے ان کا ذکر کیا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ منورہ میں دو قسم کے افراد سے سامنا ہوا۔ ایک تو وہاں پہ یہودیوں کے دو قبیلے آباد تھے، تو بنو نذیر اور بنو قریظہ، تو ان یہودیوں سے سامنا ہوا اور ان کی سازشوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اور دوسرا مدینہ میں کچھ منافق تھے جو بظاہر تو کلمہ انہوں نے پڑھ لیا تھا لیکن ان کے دل میں ایمان داخل نہ ہوا تھا، تو ان منافقوں کی سازشوں کا سامنا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور مسلمانوں کو کرنا پڑا۔ تو یہود و نصارہ اور منافقین کی جو ریشہ دوانیاں تھیں، حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کا تذکرہ کیا ہے، اور آپ لکھتے ہیں کہ یہودیوں کے جو احبار تھے، جو ان کے علماء تھے، وہ ان کو خوشخبریاں سناتے تھے۔ جو سابقہ کتابیں تورات، انجیل اور زبور نازل ہوئی تھیں، اور جو ان کتابوں کے حافظ تھے، ان کو پڑھنے والے تھے، ان کے احبار اور ان کے علماء، وہ مدینہ میں آ کے اس لیے آباد ہو گئے تھے کہ انہوں نے سابقہ کتابوں میں سرکار دو عالم علیہ السلام کی نشانیاں بھی پڑھی ہوئی تھیں، اور وہ یہ جانتے تھے کہ وہ آخری نبی ہجرت کر کے اسی شہر کے اندر یثرب کے اندر تشریف لائیں گے۔ تو وہ یثرب کے اندر آ کے وہ مقیم تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہودیوں کے علماء اپنے یہودیوں کو بتاتے تھے کہ اس نبی کی نشانیاں یہ ہیں اور وہ ہجرت کر کے اسی شہر کے اندر تشریف لائیں گے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو چاہیے تو یہ تھا کہ یہودی جو صدیوں سے آپ علیہ السلام کا انتظار کر رہے تھے، اور جب بھی انہیں کوئی مشکل پیش آتی اور جب بھی کسی دشمن سے ان کو سامنا کرنا پڑتا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے فتح بھی مانگتے تھے۔ حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس بات کا سبل الہدیٰ والرشاد کے حوالے سے اس کو ذکر کیا ہے کہ اللہم انا نستنصر بحق محمد النبی الامی، کہ وہ جب بھی لڑائی ہوتی، کوئی جنگ ہوتی، تو سرکار کا واسطہ دے کر، وسیلہ دے کر وہ اللہ تعالیٰ سے فتح طلب کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ ان کو فتح عطا فرماتا تھا۔ تو وہ صدیوں سے انتظار بھی کر رہے تھے، سرکار کی نشانیوں کو وہ جانتے بھی تھے، اور آپ کے ہجرت گاہ کے بارے میں بھی وہ آگاہ تھے، سب کچھ ان کے علم میں تھا۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو یہودی بجائے اس کے کہ وہ فوراً آپ پر ایمان لے آتے، کلمہ پڑھ لیتے، مسلمان ہو جاتے، تو انہوں نے آپ کا انکار کر دیا، اور نہ صرف انکار کیا بلکہ طرح طرح کے جو ہے وہ الزامات بھی لگائے اور آپ کے خلاف سازشوں کے جال بننے شروع کر دیے۔ تو حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک تو ان کا اعتراض یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ یہ آخری نبی جو ہیں یہ اولاد اسحاق سے کیوں نہیں ہیں، یہ اولاد اسماعیل سے ہیں، اس لیے ہم ان پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اور دوسرا وہ یہ کہتے تھے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا سچا رسول مانتے ہیں، حالانکہ ان کا نظریہ، یہودیوں کا نظریہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ تھا، وہ کہتے تھے نعوذ باللہ وہ نبی تو کیا، وہ تو ایک صحیح النسب جو ہے وہ فرد کے طور پر بھی ان کو نہیں مانا جا سکتا۔ تو وہ کہتے تھے کیونکہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا سچا رسول مانتے ہیں تو اس وجہ سے بھی ہم اس آخری رسول پر ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اس وجہ سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے انکار کر دیا، اور آپ کے خلاف طرح طرح کی سازشیں جو ہیں وہ بننا شروع کر دیں۔ تو حضرت علمت لکھتے ہیں کہ بنو سلمہ قبیلہ کے دو نوجوان جو مسلمان تھے، جن میں حضرت معاذ بن جبل اور حضرت بشر بن برہ، وہ یہودیوں کے افکار و نظریات اور معمولات سے بخوبی واقف تو تھے،
تو ایک روز وہ ان کے پاس گئے اور انہیں جا کر واعظ و نصیحت کی اور ان سے کہا کہ تم ہی ہمیں نشانیاں بتا کے بتاتے تھے کہ آخری نبی تشریف لائیں گے اور وہ ہجرت کر کے اسی شہر میں آئیں گے، تو تم خود ہی کتابیں پڑھ پڑھ کے ہمیں بتاتے تھے، تو اب جب وہ نبی تشریف لے آئے ہیں تو ہم تو ان پر ایمان لے آئے ہیں، آپ لوگ ان پر ایمان نہیں لاتے، تو اس لیے آپ بھی اس آخری نبی پر ایمان لے آئیں۔ تو وہ انہوں نے انکار کر دیا۔ وہ جس گروہ کے پاس وہ گئے تھے اور ان کو جا کے سمجھایا، انہیں نصیحت کی، تو اس گروہ نے جو ہے وہ اس بات کو تو تسلیم کیا کہ ہم جانتے ہیں، لیکن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ اور بلکہ ان کا ایک نوجوان جو یہودی تھا اور بعد میں مسلمان ہو گیا، اس نے تو یہاں تک کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی اولاد سے بھی زیادہ جانتے ہیں۔ اپنی اولاد کے بارے میں تو ہمیں شک ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے ہماری بیویوں نے ہمارے ساتھ خیانت کی ہو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نبی ہونے میں ہمیں اتنا شک بھی نہیں ہے۔ تو سب کچھ یہ جاننے کے باوجود بھی ان کی ہٹ درمی تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ہے وہ ایمان نہیں لاتے تھے۔ اور پھر حضرت ضیاء الامت نے ذکر کیا ہے کہ یمن کے یہودیوں کا ایک حبر یعنی عالم جس کا نام نعمان تھا، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس نے سنا کہ آپ مدینہ منورہ تشریف لے آئے ہیں ہجرت کر کے، تو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور چند سوالات پوچھے۔ تو پھر عرض کرنے لگا کہ اے اللہ کے نبی، میرے باپ نے تورات جو کتاب تھی وہ مجھے جب دی تو اس کا ایک حصہ اس پر اس نے مہر لگا رکھی تھی، اور اس نے کہا تھا کہ یہ حصہ جس پر میں نے مہر لگا دی ہے جن صفحات پر، یہ تم نے اس وقت تک نہیں پڑھنے جب تک کہ مدینہ منورہ میں وہ آخری نبی تشریف نہ لے آئیں، تو جب وہ آ جائیں تم ان سے ملنا، اور جب تمہیں اس آخری نبی کی نشانیاں مل جائیں تو پھر تم نے تورات کا یہ حصہ جو ہے اس کی مہر توڑ کے پھر اس حصے کو پڑھنا ہے۔ تو اس نے کہا، نعمان نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، جب آپ کی آمد کی اطلاع مجھے ملی اور میں نے آپ کا تذکرہ سنا تو پھر میں نے وہ مہر توڑی اور اس کے اندر جو کچھ لکھا تھا وہ میں نے پڑھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں ان صفحات کے اندر موجود تھیں، اور آپ کا نامی اسم گرامی بھی وہاں موجود تھا کہ وہ آخری نبی جب تشریف لائیں گے تو ان کا یہ نام ہوگا، اور ان کی امت کی جو قربانی ہے وہ جانوروں کا ذبح کرنا ہوگا، اور وہ جہاد کریں گے، اور جبریل امین جہاد میں ان کے ساتھ شریک ہوں گے اور ان کی مدد کریں گے، اور طرح اس قسم کی ساری نشانیاں۔ وہ نعمان نے کہا کہ یا رسول اللہ اس سر بمہر حصے کے اندر موجود تھیں جن کو میں نے تفصیل سے پڑھا۔ تو پھر وہ نعمان جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آیا، اور اس نے کہا اشہد انی رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو نعمان نے جب اسلام قبول کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اسلام کو بڑا پسند کیا، آپ خوش ہوئے، اور یہی وہ نعمان ہیں جو اتنے خوش نصیب تھے کہ جب مسیلمہ اسود عنسی کے خلاف جو ہے وہ کے پاس جو ہے اللہ کے نبی کا پیغام لے کر جو ہے یہ نعمان گئے تھے مسلمانوں کی طرف سے، تو اسود عنسی نے جو ہے وہ جس نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کر رکھا تھا، تو اس نے نہ صرف پیغام کا انکار کیا بلکہ یہ حضرت نعمان جو ہیں ان کو گرفتار کر لیا اور ان کے اعضاء کو کاٹ کاٹ کے جو ہے وہ ان کو تکلیف دی اور پھر ان کو جلا کر ان کو شہید کر دیا۔ تو یہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں کہ جو پہلے یہودی تھے پھر ایمان لائے اور پھر اس طرح ان کو اللہ کے راستے میں شہادت کا درجہ نصیب ہوا۔ پھر حضرت ضیاء الامت نے حضرت عبداللہ بن سلام کا اسلام لانے کا واقعہ اس کو بھی درج کیا ہے کہ یہ حضرت عبداللہ بن سلام جو تھے یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ ان کا پہلا نام حسین تھا، حا اور صاد کے ساتھ، اور بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام عبداللہ رکھا۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام اپنے ایمان لانے کا واقعہ خود اپنی زبانی بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے بارے میں سنا اور حضور کی صفات اور آپ کا اسم گرامی اور آپ کی شکل و شباہت اور آپ کے زمانے کے بارے میں جو علم مجھے اپنی کتابوں سے حاصل ہوا تھا وہ سارا میں نے آپ کے بارے میں سنا، تو جس سے مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ تو فرماتے ہیں جب آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو میں اس وقت
اس وقت آپ جو ہے وہ قباء کی بستی میں تشریف فرما تھے، تو وہاں سے ایک آدمی مدینے آیا اور اس نے آ کے مجھے بتایا کہ آخری نبی جن کا ہم انتظار کر رہے تھے وہ مکہ سے ہجرت کر کے قباء پہنچ چکے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں میں اس وقت کھجور پر چڑھا ہوا تھا، تو کھجور پر ہی بیٹھے بیٹھے میں نے اس آدمی کی باتیں سنی، تو میں نے وہاں سے ہی خوشی کی وجہ سے بلند آواز سے نعرہ لگایا اور خوشی کا اظہار کیا۔ تو فرماتے ہیں میری پھپھی خالدہ بنت حارث وہ کھجور کے نیچے بیٹھی ہوئی تھیں، انہوں نے میرا نعرہ سنا تو انہوں نے کہا کہ تم نے حضرت موسیٰ بن عمران کی آمد کی خوشی کی خبر سنی ہوتی ہے، تو کیا تم بھی پھر بھی اسی طرح کا نعرہ بلند کرتے؟ تو میں نے کہا کہ آپ کی آمد کی خوشی ان سے بھی زیادہ ہے۔ تو میں نے خوشی کا اظہار کیا اور فوراً کھجور سے اترا اور سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا، اور فرماتے ہیں میں نے جب دور سے چہرہ والضحیٰ کو دیکھا تو میں نے دور سے ہی اعلان کر دیا کہ اتنا بابرکت اور اتنا نورانی چہرہ کسی جھوٹے کا ہو ہی نہیں سکتا۔ اور فرماتے ہیں میں قریب گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، تو اس وقت آپ جو صحابہ اکرام کو درس ارشاد فرما رہے تھے وہ یہ الفاظ تھے، حضور فرما رہے تھے کہ افشوا السلام، کہ کثرت کے ساتھ ایک دوسرے کو سلام کیا کرو، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور ایک دوسرے کو کھانا کھلایا کرو، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، صلہ رحمی کیا کرو، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور رات کو اٹھ کے اللہ کی عبادت کیا کرو جس وقت لوگ سو رہے ہوں، تدخلوا الجنۃ بالسلام، تو تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک سے اتنے حکیمانہ اور دل نشین ارشاد سنے تو میں نے فوراً اسلام قبول کر لیا اور حضور اکرم علیہ السلام کی غلامی میں آ گیا۔ تو پھر میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہودیوں کے ایک بہت بڑے عالم کا بیٹا ہوں، میں خود بھی عالم ہوں، میرے والد بھی بہت بڑے عالم تھے اور سارے یہودی مجھے جانتے ہیں، میں ان کا سردار بھی ہوں، ان کا بہت بڑا عالم بھی ہوں، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، لیکن یہودی ابھی اس بات سے واقف نہیں ہیں۔ تو آپ اس طرح کریں، قبل اس کے کہ میں اپنے اسلام کا اعلان کروں، اگر میں اسلام کا اعلان کروں گا تو وہ سب مجھے جاننے کے باوجود وہ مجھ پر الزام لگائیں گے، تو آپ اس طرح کریں کہ میرے اعلان کرنے سے پہلے یہودیوں کو اپنے پاس بلائیں اور ان سے میرے بارے میں پوچھیں، میرے بارے میں رائے لیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اچھی تجویز ہے، تو ان کے ایک کمرے میں بٹھا دیا گیا اور یہودیوں کے ایک وفد کو بلایا گیا۔ جب وہ آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم جو ہے وہ ابن سلام کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا جناب یہ عبداللہ بن سلام جو ہیں یہ ہمارے ایک بہت بڑے عالم کے بیٹے ہیں اور یہ ہمارے بہت بڑے عالم ہیں، ہم ان کا احترام کرتے ہیں اور ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو پھر تمہاری ان کے بارے میں کیا رائے ہوگی؟ انہوں نے کہا کہ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ عبداللہ بن سلام جو ہیں وہ اسلام قبول کر لیں، یہ نہیں ممکن۔ تو حضور نے آواز دی، حضرت عبداللہ بن سلام کو بلایا، تو وہ کمرے سے نکلے اور انہوں نے اپنے اسلام کا اعلان کیا۔ تو جو ہی انہوں نے اپنے اسلام کا اعلان کیا تو چند گھڑیاں پہلے جو حضرت عبداللہ بن سلام کی تعریف کر رہے تھے، ان کے علمی مرتبے کو تسلیم کر رہے تھے، ان کے والد کے علمی مرتبے کا اقرار کر رہے تھے، انہوں نے فوراً کہنا شروع کر دیا کہ یہ نہ سچا آدمی ہے، نہ یہ کوئی عالم ہم اسے مانتے ہیں، بلکہ یہ خود بھی شریر ہے اور اس کا والد بھی شریر تھا، یعنی یہ شریر ابن شریر ہے، نعوذ باللہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عبداللہ بن سلام نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے یہی خدشہ تھا کہ اگر میں ان کے سامنے فوراً جا کے اعلان کر دیتا تو اس وقت یہ مجھ پر الزام لگاتے، تو اب آپ کے سامنے پہلے انہوں نے میرے شرف کا، میرے علم کا اقرار کیا، تو اب اسلام لانے کے بعد یہ مجھ پر جھوٹے الزام لگا رہے ہیں۔ تو اس طرح حضرت عبداللہ بن سلام جو ہیں وہ انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اور پھر مخیریق یہ بھی ایک بہت بڑے عالم تھے یہودیوں کے، تو یہ بہت مالدار آدمی بھی تھے، غنی تھے اور بہت سے کھجوروں کے یہ مالک تھے۔ تو یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے جب سنا تو ابتداً تو یہ بھی اسلام لانے سے ہچکچاتے رہے، لیکن غزوہ احد کے بعد یہ ان کو بھی اللہ نے توفیق عطا فرمائی اور انہوں نے وہ خاموشی کی جو مہر تھی اس کو توڑا اور حضور اکرم علیہ السلام کی بارگاہ میں اسلام بھی قبول کیا
اور پھر یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ میں مالدار آدمی ہوں، بہت سے باغات کا مالک ہوں، تو میں یہ وصیت کرتا ہوں کہ جب میں اس دنیا سے جاؤں تو میرا سارا مال، میرے سارے باغات یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ انہوں نے یہ وصیت کی۔ تو پھر یہ حضرت مخیریق جو ہیں یہ بھی ایک جنگ کے اندر غزوہ احد کے بعد یہ انہوں نے اسلام قبول کیا، اور پھر اسلام کی سربلندی کی خاطر ان کو بھی اللہ رب العالمین نے شہادت کا درجہ عطا فرمایا، اور ان کا مال ان کی وصیت کے مطابق حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا گیا۔ تو حضرت ذی العلومت فرماتے ہیں کہ ویسے تو یہودیوں کی اکثریت نے حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کا انکار کیا، آپ پر ایمان نہ لائے، لیکن ان کے جو اس طرح کے چیدہ علماء تھے، جن میں حضرت عبداللہ بن سلام بھی ہیں اور حضرت مخیریق بھی ہیں، تو یہ ان کے چیدہ جو چند رؤساء تھے، انہوں نے حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام پر جو ہے وہ ایمان لائے اور آپ کا کلمہ پڑھ کے حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ تو پھر یہودیوں کی فتنہ انگیزیاں، وہ طرح طرح کی انہوں نے چالیں چلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناکام کرنے کے لیے اور آپ کو تکلیف دینے کے لیے، جن میں سے کچھ کا ذکر حضرت ذی العلومت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہاں ضیاء النبی میں کیا ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ یہودیوں کی فتنہ انگیزیوں میں ایک فتنہ یہ تھا کہ ان کا شاس بن قیس نام کا ایک بندہ بڑا خبیث الفطرت آدمی تھا، بڑا شرارتی قسم کا، بڑا فتنہ پرور آدمی تھا۔ تو اس نے دیکھا کہ اوس اور خزرج یہ انصار کے دو قبیلے تھے، مدینہ کے اندر جو مقیم تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے۔ تو اسلام لانے سے پہلے یہ قبیلے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے رہتے تھے، ان کی جنگیں ہوتی تھیں، اور حضور کی آمد کی برکت سے اور اسلام کی برکت سے ان کی ساری دشمنیاں ختم ہو گئیں، اور یہ باہمی شیر و شکر ہو گئے، اور ان کے جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دوستانہ اور محبتانہ تعلقات قائم ہو گئے۔ تو یہ شاس بن قیس جو یہودی تھا اور بڑا خبیث الفطرت تھا، اس نے دیکھا کہ اوس اور خزرج کے نوجوان آپس میں بیٹھ کے بڑے خوشگوار موڈ میں جو ہے وہ آپس میں بات چیت کر رہے ہیں، تو وہ یہ دیکھ کے جل گیا کہ یہ لوگ پہلے لڑتے تھے، تو اب اسلام لانے کے بعد یہ بڑے جو ہے وہ باہمی شیر و شکر ہوئے پڑے ہیں اور بڑے ان کے دوستانہ اور محبتانہ تعلقات ہیں، تو ان میں کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ لڑائی کروائی جائے۔ تو وہ گیا اور ان کے پاس جا کے بیٹھ کے اس نے باتوں باتوں میں جنگ بغاس کا ذکر شروع کر دیا۔ جنگ بغاس جو ایام جاہلیت میں ان اوس اور خزرج کے درمیان ہوئی تھی اور بڑی خونریز جنگ تھی، جن میں دونوں قبیلوں کے بہت سے افراد جو ہے وہ قتل ہوئے تھے، تو اس نے باتوں باتوں میں جنگ بغاس کا ذکر چھیڑ دیا، اور اس جنگ میں جو فریقین نے ایک دوسرے کے خلاف شعر پڑے تھے اور جو کارنامے کیے تھے ان کا ذکر شروع کر دیا، ذکر چھیڑا، اور دونوں قبیلوں کے افراد نے جو ایک دوسرے کے خلاف شعر پڑے تھے اور جو افراد کو قتل کیا تھا ان کا ذکر شروع کر دیا۔ تو وہ نوجوان آدمی تھے دونوں قبیلوں کے جو نئے نئے مسلمان بھی ہوئے تھے، تو وہ آہستہ آہستہ جو جاہلیت والی نخوت تھی اور جو ان کا ایک دوسرے کے خلاف جو زمانہ جاہلیت میں ایک دوسرے کے ساتھ نفرت تھی، وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ سلگنے لگی۔ تو ان کے جو جوشیلے نوجوان تھے وہ جو ہے وہ اپنی آستینیں چڑھا کے ایک دوسرے کے مقابل ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو گئے، اور تو میں شروع ہو گئی اور گرما گرمی ہو گئی۔ تو یہ اطلاع حضور اکرم علیہ السلام تک پہنچی کہ وہ دونوں قبیلے تو آپس میں لڑنے کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اس جگہ پہ تشریف لائے، اور آتے ہی آپ نے وہاں پہ خطبہ ارشاد فرمایا، اور آپ نے ان کو یاد دلایا کہ اے مسلمانوں کے گروہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ کیا تم جاہلیت کا نعرہ بلند کر کے اور وہ جاہلیت والی باتیں یاد کر کے ایک دوسرے کے خلاف لڑو گے؟ اللہ تعالیٰ نے اب تمہیں اسلام کے ذریعے ہدایت عطا فرما دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں عزت عطا فرمائی ہے، تو یہ جاہلیت والی باتیں ان کو چھوڑ دو اور کفر سے بچو، اور آپس میں جو رشتہ الفت و محبت ہے اس پر کاربند رہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دل نشین خطبے کو سن کر وہ جو آپس میں لڑنے اور مرنے مارنے پر تلے ہوئے تھے، تو ان کی آنکھیں کھل گئیں، اور حضور اکرم علیہ السلام کا خطبہ سن کے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور انہوں نے ایک دوسرے کو گلے لگا کے معافی مانگی۔ اور اس طرح یہ جو شاس بن قیس تھا، اس نے جو فتنہ پھیلایا تھا اور دونوں قبیلوں کو لڑانے کی کوشش کی تھی، تو اس کی یہ کوشش جو ہے وہ رائے گاں چلی گئی،
اور اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیات نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین، اے ایمان والو اگر تم ان لوگوں کی پیروی کرو گے کہ جن کو کتاب دی گئی ہے اور وہ ایمان نہیں لائے، تو وہ چاہیں گے کہ تم بھی ایمان سے پھر جاؤ اور کفر میں واپس چلے جاؤ۔ تو یہ آیات نازل ہوئیں اور یہ اگلی ساری آیات جو ہیں وہ اسی موقع پہ نازل ہوئیں۔ تو اس کے علاوہ وہ جو بھی اسلام قبول کرتا، یہودی اس پر طرح طرح کے الزامات لگاتے تھے، یہ بھی ان کی چال تھی کہ شاید الزامات کو سن کے یہ جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ اسلام سے انکار کر دے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی یہودی گستاخی کرنے سے باز نہیں آتے تھے۔ حضرت ذی الامت نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ یہاں پہ نقل فرمایا ہے کہ آپ یہودیوں کے ایک درسگاہ کے اندر تشریف لے گئے جہاں ان کے لوگ جمع تھے، تو وہاں پہ فنحاس نامی ان کا ایک مذہبی پیشوا جو ہے وہ رہتا تھا، اس کی وہ زیارت بھی کرتے تھے اور اس سے وہ درس وغیرہ بھی حاصل کرتے تھے۔ تو جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس درسگاہ میں تشریف لے گئے اور آپ نے اس کو اسلام کی دعوت دی کہ اسلام قبول کر لو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تم ان پر ایمان لے آؤ، اور وہ بشارتیں دیتے ہوئے تمہارے پاس تشریف لے آئے ہیں۔ تو یہ سن کر وہ فنحاس جو تھا اس نے گستاخی کی، اور اس نے نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے انکار کیا بلکہ اس نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بھی گستاخانہ کلمات کہے، اور وہ کہنے لگا کہ باخدائے ابو بکر ہم اللہ کے محتاج نہیں ہیں، اور معاذ اللہ وہ کہنے لگا کہ وہ ہمارا محتاج ہے، یعنی اللہ تعالی ہمارا محتاج ہے، ہم اس کے سامنے اس طرح عاجزی نہیں کرتے جس طرح وہ ہمارے سامنے عاجزی کرتا ہے، اور ہم اس سے غنی ہیں، وہ ہم سے غنی نہیں۔ تو اگر وہ ہم سے غنی ہوتا تو وہ ہمارے مال ہم سے بطور قرضہ نہ مانگتا جس طرح تمہارا صاحب خیال کرتا ہے۔ تو اس نے یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی گستاخانہ کلمات کہے۔ تو جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی یہ شان الوہیت میں گستاخی سن کر برداشت نہ کر سکے، اور آپ نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پہ جڑ دیا۔ تو وہ سیدھا حضور کی بارگاہ میں پہنچا، اور جاتے ہی اس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت لگائی کہ ابو بکر نے مجھے بلا وجہ تھپڑ مارا ہے۔ تو حضور نے پوچھا ابو بکر تم نے تھپڑ کیوں مارا؟ تو آپ نے عرض کی کہ اس نے اللہ رب العالمین کی شان میں بڑی گستاخی کی، اور اس نے کہا کہ اللہ فقیر ہے اور وہ ہمارا محتاج ہے، تو میں برداشت نہ کر سکا تو میں نے اس کے منہ پر اس وجہ سے تھپڑ مارا۔ تو اس نے حضور کے سامنے انکار کر دیا، اس نے قسم اٹھائی کہ میں نے بالکل ایسی کوئی بات نہیں کی، اور نہ ہی میں اللہ تعالیٰ کی شان میں نے کوئی گستاخی کی ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے جبریل امین جو ہے وہ آیات لے کر نازل ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق ونقول ذوقوا عذاب الحریق۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جھوٹ کو جو ہے وہ بے نقاب کر دیا اور واضح کر دیا کہ اس نے واقعتاً اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کی ہے، اور اس کو جو سزا ملی ہے وہ درست ملی ہے۔ تو اس طرح ان کی ایک اور شرارت جو ہے اس کا تذکرہ حضرت ذی الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا ہے کہ یہود و نصارہ کے جو بامی تعلقات وہ مکہ کے لوگوں کے ساتھ بھی تھے، بامی مراسم بھی تھے، آنا جانا بھی رہتا تھا۔ تو یہودی اور یہودیوں کے جو مدینے کے اندر اوس اور خزرج دو قبیلے تھے انصار کے، ان کے ساتھ بھی ان کے دوستانہ تعلقات تھے، اور یہ ایک دوسرے کے حلیف بھی تھے۔ تو یہ وقتاً فوقتاً اوس اور خزرج کے نوجوانوں کے پاس جا کے بیٹھتے یہودی، اور جا کے کہتے کہ دیکھو یہ مکہ سے مہاجر آئے ہیں، بے سر و سامان، نادار، مفلس لوگ، اور تم نے بلا وجہ اپنے مال اٹھا کے ان کو دینے شروع کر دیے، اپنے مالوں میں ان کو شریک کیا، اپنے گھروں میں ان کو پناہ دے دی ہے۔ تو یہ مال تو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے بڑی محنت سے کمائے تھے، تو اب یہ تم اپنی دولت ان پر لٹا رہے ہو، تو کل کو یہ منہ موڑ گئے تو بڑھاپے میں تم کیا کرو گے؟ تمہارے حصے تو کچھ بھی نہیں آئے گا۔ تو اس لیے تم ان کا ساتھ دینا چھوڑ دو، ان کی مدد کرنا چھوڑ دو، اور یہ تمہارے کام نہیں آئیں گے۔
تو اس قسم کی باتیں جو ہیں وہ جا کے اوس و حضر کے افراد کے ساتھ یہودی کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس کمینگی کا بھی پردہ چاک کیا، اور یہ آیت نازل ہوئی الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ واعتدنا للکافرین عذابا مہینا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس شرارت کو بھی بے نقاب کیا۔ تو اسی طرح وہ جھوٹ بولتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نشانیاں ان کی کتابوں کے اندر موجود تھیں وہ ان کو چھپاتے تھے، اور اپنے لوگوں کے ساتھ عام جو لوگ تھے جو تورات انجیل زبور کو پڑھنا نہیں جانتے تھے، تو وہ جب تورات کو پڑھتے تو باقی ساری تورات پڑھ دیتے، لیکن وہ جگہ جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی گئی تھی اس کو وہ بیان نہیں کرتے تھے۔ تو اس حوالے سے بھی حضرت ظالمت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان کی اس سازش کو ذکر کیا، جس کو حضرت عبداللہ بن سلام نے جو ہے وہ بے نقاب کیا، اور آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ ان سے کہیں کہ جن آیات کے اوپر اس نے ہاتھ رکھا ہوا ہے یا اپنے ہاتھ کو ہٹائے تو پھر پتہ چلے کہ اس کے نیچے کیا ہے۔ تو جب ہاتھ ہٹایا گیا تو وہاں سرکار دو عالم علیہ السلام کا نامی اس میں گرامی اور آپ کی نشانیاں موجود تھیں۔ تو وہ اس طرح حضور کی جو شان تھی اپنی کتابوں کے اندر اس کو بھی جو ہے وہ چھپانے کی کوشش کرتے تھے، اور پھر وہ سابقہ کتابوں کے اندر کھلم کھلا تحریف بھی کرتے تھے، تبدیلیاں اپنی مرضی کے مطابق کر لیتے تھے۔ اس حوالے سے ایک روایت بھی حضرت ظلمت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نقل فرمائی ہے کہ یہودیوں کے ایک مرد اور ایک عورت جو شادی شدہ تھے انہوں نے بدکاری کر لی، تو جب ان کو سزا دینے کا وقت آیا تو یہودیوں کے علماء نے کہا کہ ہم خود ان کے بارے میں فیصلہ نہیں کرتے، بلکہ پہلے ان کے بارے میں محمد الرسول اللہ سے پوچھتے ہیں کہ وہ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اگر تو وہ ان کے بارے میں رجم کا حکم دیں، پتھر مار کے ان کو قتل کرنے کا حکم دے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ سچے رسول ہیں، اور اگر وہ کوئی اور سزا ان کے بارے میں تجویز کریں تو پھر اس کا مطلب ہوگا کہ وہ سچے نبی نہیں ہیں۔ تو جب ان کا مقدمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، تو جب یہ مقدمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تو انہوں نے اپنے 3 علماء بھی ساتھ بھیجے، جن میں عبداللہ بن صوری، ابو یاسر بن اخطب اور وہب بن یہودہ وہ تھے، اور وہ ان دونوں کو زنا کرنے والے کو، زانی اور زانیہ کو لے کر حضور کی بارگاہ میں مقدمہ لے کر آئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ابن صوری جو نوجوان تھا اس کو ساتھ لیا، اور اس کو سائڈ پہ جا کے اس کو پوچھا کہ تم اللہ کو گواہ بنا کے مجھے بتاؤ کہ کیا تمہاری کتاب کے اندر اس جرم کی سزا رجم نہیں ہے؟ تو اس نے اقرار کیا کہ ہاں ہماری کتاب کے اندر اس جرم کی سزا جو ہے وہ رجم ہی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پھر آپ نے ان کو رجم کرنے کا حکم جو ہے وہ ارشاد فرمایا، اور اس طرح پھر ان دونوں کو، زانی اور زانیہ کو رجم کر دیا گیا۔ تو ابن صوری جو اس بات سے واقف تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اللہ کے سچے نبی ہیں، لیکن حسد کی وجہ سے اس نے بھی آپ پر ایمان لانے سے انکار کر دیا، اور حضور کی رسالت کا اس نے انکار کر دیا۔ تو اس قسم کی اور 1-2 واقعات یہودیوں کے جو ریشہ دوانیاں تھیں ان کا حضرت ظالمت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ذکر کیا ہے، اور اس کے علاوہ ایک اور واقعہ جو ہے وہ حضور کے قتل کی سازش بھی انہوں نے کی، اور یہ واقعہ تھا کہ بنو نذیر قبیلے کے کچھ افراد آپس میں لڑے، تو ان کا فیصلہ حضور اکرم علیہ السلام کرنے کے لیے قبیلہ بنو نذیر کے پاس گئے، تو انہوں نے جان بوجھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی جگہ پہ بٹھایا، ایک دیوار کے قریب بٹھایا، اور ان کا یہ پلان تھا کہ دیوار کے اوپر سے ایک بھاری بھرکم پتھر گرائیں گے جو آپ پر گرے گا، اور نعوذ باللہ آپ اس پتھر کے لگنے سے جو ہے وہ جو ہے وہ شہید ہو جائیں گے۔ تو یہ سازش ان کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے بر وقت آپ کو آگاہ کیا، اور آپ کی اس چال، آپ ان کی اس گھنونی سازش سے بھی محفوظ اور مامون واپس تشریف لے آئے۔ تو حضرت ظالمت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان کی ان سازشوں کا ذکر کیا، اور پھر وہ قرآن کے بارے میں بھی یہودی طرح طرح کے الزام لگاتے تھے، اور کبھی وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے یہ کوئی جن آ کے ان کو بتاتا ہے، کبھی کہتے ہیں کہ یہ خود گھڑ لیتے ہیں، اور کبھی یہ کہتے ہیں کہ یہ کسی شاعر کا کلام ہے۔
تو طرح طرح کے وہ الزامات قرآن کے بارے میں بھی لگاتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہودیوں کو چیلنج کیا کہ اگر تم کہتے ہو کہ یہ کسی جن کا کلام ہے یا کسی انسان یا شاعر کا کلام ہے، تو پھر تم سب مل کے جو ہے وہ اس قرآن جیسا ایک کلام لے آؤ۔ اگر تم اس جیسا کوئی کلام لے آؤ تو پھر تمہیں سچا مانیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل ان اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا۔ فرمایا جن و انسان ایک دوسرے کی مدد کر کے بھی اگر اس جیسا کلام لانا چاہیں تو وہ نہیں لا سکتے۔ تو قرآن کا یہ چیلنج 1450 سال سے آج تک جو ہے وہ برقرار ہے، اور کوئی بھی اس قرآن کی مثل جو ہے وہ نہیں لا سکا اور نہ قیامت تک لائے گا۔ حضرت علمت فرماتے ہیں کہ دشمنان اسلام کے لیے تو یہ بڑی خوشخبری ہونی چاہیے تھی کہ اگر ان کے نزدیک واقعتاً یہ حضور کا گھڑا ہوا کلام تھا، یہ کوئی جن آپ کو بتاتا تھا، تو پھر تو انہیں یہ ہلکا اور آسان چیلنج قبول کر لینا چاہیے تھا اور فوراً سے پہلے جو ہے وہ اس قرآن کی مثل لانا چاہیے تھا۔ لیکن وہ ساری کوششوں کے باوجود قرآن کی مثل نہیں لا سکے اور نہ ہی قیامت تک لا سکیں گے۔ تو وہ قرآن پر بھی طرح طرح کے الزامات لگاتے تھے۔ پھر حضرت علمت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو مدینے کے منافق لوگ تھے کہ جنہوں نے بظاہر تو اوپر سے کلمہ پڑھ لیا تھا لیکن ان کے دل کے اندر ایمان داخل نہیں ہوا تھا اور منافق لوگ تھے، ان کا تذکرہ کیا کہ وہ اسلام کے بارے میں کیسی کیسی باتیں کرتے تھے، حضور اکرم علیہ السلام پر کیسے کیسے وہ الزامات لگاتے تھے۔ تو حضرت علمت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک منافق زید بن اسلد کا واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک دفعہ وہ حضور اکرم علیہ السلام وہ سرکار کی اونٹنی مبارک جب وہ گم ہو گئی تو صحابہ کرام اسے تلاش کر رہے تھے۔ تو یہ جو زید بن اسلد تھا اس نے ہرزہ سرائی کی اور اس نے کہا کہ ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ مجھے آسمانوں کی خبریں ہیں، مالا اعلیٰ کے واقعات میرے سامنے ہیں، اور دوسری طرف ان کی اونٹنی گم ہو گئی ہے اور انہیں ان کا پتہ تک نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی نے اس کی جب یہ بات سنی تو آپ نے فوراً ارشاد فرمایا، باخدا میں اس چیز کو جانتا ہوں جس کا علم اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اونٹنی کے بارے میں بھی بتا دیا ہے کہ وہ فلاں گھاٹی میں ہے، اس کی نکیل ایک درخت کی ٹہنی کے ساتھ الجھی ہوئی ہے اور وہ اس وجہ سے وہیں پہ رکی ہوئی ہے۔ تو صحابہ اکرام سرکار کی بیان کردہ گھاٹی میں گئے تو وہ اونٹنی اسی طرح اس کی نکیل جو ہے ایک درخت کے اندر اٹکی ہوئی تھی، اور صحابہ اس کو لے کر جو ہے وہ حضور کی بارگاہ میں تشریف لے آئے۔ تو یہ اور بھی نعمان بن اوفا، عثمان بن اوفا، رافع بن حریملہ بہت مشہور منافق لوگ تھے۔ تو جب یہ فوت ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو خوشخبری دی، اور پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ مسجد نبوی میں حضور اکرم علیہ السلام صحابہ اکرام کو خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، تو آپ نے دیکھا کہ چند افراد آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ خسر پھسر کر رہے ہیں۔ حضور خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ وہ باتیں کر رہے تھے اور آہستہ آہستہ بول رہے تھے ایک دوسرے کے ساتھ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کو کان سے پکڑ کر دھکے دے کر مسجد سے نکال دیا جائے۔ تو چنانچہ حضرت ابو ایوب اپنے ہم قبیلہ عمر بن قیس کو اس کے پاؤں سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے لے گئے اور اسے مسجد سے باہر کر دیا۔ وہ ملعون کہہ رہا تھا، اے ابو ایوب، کیا تم مجھے بنی سالبہ کے مربت سے باہر نکال رہے ہو؟ یہ وہ شخص تھا جو عہد جاہلیت میں بنی نجار کے بتوں کی دیکھ بھال کیا کرتا تھا۔ اس کو باہر پھینکنے کے بعد حضرت ابو ایوب ایک دوسرے منافق رافع بن ربیہ کی طرف متوجہ ہوئے، یہ بھی ان کے قبیلے کا فرد تھا۔ اس کی چادر سے اس کو گھسیٹا اور فلببہ بردائہ ثم نطرہ نطرا شدیدا، اس کے چہرے پر خوب تماچے مارے اور اس کو مسجد سے نکال دیا۔ آپ اسے کہہ رہے تھے، اف لک منافقا خبیثا، اے خبیث منافق، تجھ پر ہلاکت ہے۔ ایک دوسرے صحابی حضرت عمارہ بن حزم زید بن عمر منافق کی طرف لپکے، اس کی بڑی لمبی داڑھی تھی، اس کی داڑھی پکڑ لی، پھر اس کو سختی سے کھینچتے ہوئے لے گئے اور مسجد سے باہر نکال دیا۔ اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلی اسے سینے پر دھکا دیا اور منہ کے بل گرا دیا۔ وہ کہہ رہا تھا، اے عمارہ، تو نے مجھے زخمی کر دیا۔ ایک اور صحابی ابو محمد مسعود جو ہے وہ
جو بدری صحابی تھے وہ قیس بن عمر بن سہل منافق کی طرف جھپٹے۔ وہ نوجوان تھا اور منافقوں میں یہی ایک نوجوان تھا، اس کے علاوہ سارے جو منافق تھے وہ بوڑھے تھے۔ تو آپ نے اس کو پکڑا اور دھکے دیتے ہوئے اس نوجوان منافق کو بھی مسجد سے نکال دیا۔ تو اس طرح اور بھی نام حضرت ذیالمت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہاں پہ ذکر کیے ہیں کہ سرکار نے فرمایا ان منافقوں کو مسجد سے نکال دو، تو صحابہ اکرام نے دھکے دے دے کر، تمانچے مار مار کر اور ٹھڈے مار مار کر اور داڑھیوں سے پکڑ کر کپڑوں سے ان کو گھسیٹتے ہوئے مسجد نبوی سے باہر پھینک دیا۔ تو پھر اوس اور خزرج کے جو نامور منافق تھے حضرت ذیالمت نے ان کا ذکر کیا، جن میں جلاس بن سوید بن الصامت جو ہے یہ منافقوں کا سرغنہ تھا، اور جنگ تبوک میں اس نے شرکت نہیں کی تھی بلکہ گھر بیٹھا رہا تھا، اور اس نے یہ کہا تھا کہ اگر یہ شخص سچا ہے تو پھر ہم گدھوں سے بھی بدتر ہیں، یعنی یہ جلاس بن سوید بن الصامت تھا۔ تو یہ بھی منافقوں کا ایک بہت بڑا سردار تھا۔ اور پھر اس کے بعد حضرت ذیالمت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ابو عامر فاسق جو ہے اس کا ذکر کیا۔ یہ بھی بڑا بدبخت آدمی تھا، اور اس نے حضور اکرم علیہ السلام کی بارگاہ میں گستاخی کی، اور اس نے کہا کہ جھوٹے کو اللہ تعالیٰ اپنے اہل و عیال سے دور غریب الوطنی میں تنہا موت دے۔ یعنی سرکار مکہ کو چھوڑ کے مدینہ تشریف لائے تھے، تو اس نے کہا تھا کہ یہ جو جھوٹا ہے اللہ تعالیٰ اسے غریب الوطنی کی میں اپنے اہل و عیال سے دور ہی موت دے دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اس بات کو سنا، اور آپ نے فرمایا بے شک جو جھوٹ بولتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ یہی سلوک کرے۔ تو آپ نے اس کی یہ جو بات تھی اس کے بعد یہ بات کی، تو چنانچہ بعد میں یہی بندہ جو ابو عامر تھا یہ مدینہ منورہ سے جو ہے وہ اپنے اہل و عیال سمیت جو 15 اس کے عقیدت مند تھے ان کو لے کر جو ہے وہ مکہ چلا گیا، یعنی مدینہ کو چھوڑ کے وہ مکہ چلا گیا حضور کی دشمنی میں۔ اور جب مکہ فتح ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہوئے، تو پھر یہ مکہ کو چھوڑ کے طائف بھاگا، طائف میں جا کے اس نے پناہ لی۔ پھر طائف بھی جب فتح ہوا تو پھر وہ وہاں سے بھاگا اور شام چلا گیا، اور اس طرح وہ شام میں جا کے اپنے اہل و عیال سے دور ہی غریب الوطنی میں اور غریب الوطنی میں جو ہے وہ وہاں پہ جا کے قسم پسری کی حالت میں ہلاک ہو گیا، اور جو رسول اللہ نے جو اس کے خلاف دعا کی تھی وہ پوری ہوئی اور وہ وہاں پہ ہلاک ہوا۔ تو اس کے بعد حضرت ذیالمت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو ہے وہ عبداللہ بن ابی اس کا ذکر کیا ہے، جو خزرج قبیلے کا جو ہے وہ سردار تھا، رئیس تھا، اور سرکار کی آمد سے پہلے اس کو سردار بنانے کی مکمل تیاری ہو چکی تھی، اور ایک سونار کو اس کے لیے تاج بنانے کا آرڈر بھی دیا جا چکا تھا۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اس کی ساری سرداری دری کی دری رہ گئی، اور اس کا سارا قبیلہ جو ہے وہ اسلام لے آیا۔ تو یہ اوپر سے اس نے بھی کلمہ تو پڑھا، لیکن یہ منافقوں کا سردار تھا، بدبخت آدمی تھا، تو اس نے بھی حضور اکرم علیہ السلام کے خلاف بہت سی سازشیں کی، اور مسلمانوں کو طرح طرح کی اس نے بھی تکلیفیں دی۔ ان کا ذکر بھی حضرت ذیالمت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا ہے۔ پھر اس کے بعد آگے جو ہے وہ ایک بڑا ٹاپک حضرت ذیالمت نے جو غزوات ہیں اور سرایا ہیں ان کا ذکر کیا ہے۔ اور ابتداً تو مکہ مکرمہ میں جب مسلمانوں کو تکلیفیں دی جاتیں تو صحابہ اکرام جب وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے اور اجازت لیتے تھے کہ یہ جو ہم پر ظلم کرتے ہیں آپ اجازت دیں ہم ان کے ساتھ لڑائی کریں، ہم اپنے اوپر ہونے والی زیادتیوں کا ان سے بدلہ لیں، تو حضور اکرم علیہ السلام ارشاد فرماتے کہ صبر کرو، مجھے جنگ کی اجازت نہیں ملی۔ تو جب حضور اکرم علیہ السلام مدینہ منورہ تشریف لائے تو ابتداً تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وہاں کے جو یہود تھے ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جس کا تذکرہ آپ نے کل سماعت فرمایا ہوگا۔ تو وہ امن کا ایک معاہدہ کیا گیا، اور پھر مدینہ میں جب مسلمان آئے تو جو مکہ کے کفار تھے انہوں نے مدینہ میں بھی مسلمانوں کو چین کے ساتھ رہنے نہ دیا، اور وہ طرح طرح کے انہوں نے جو ہے وہ مسلمانوں کو وہاں سے نکلوانے کے پلان بنائے۔ یہودیوں کو پہلے قائل کیا کہ تم ان سے لڑائی کرو، اگر تم ان سے لڑائی کر کے ان کو مدینے سے نہیں نکالو گے
تو کفار مکہ نے کہا کہ ہم یہودیوں تم سے آ کے لڑائی کریں گے اور ہم تم کو مار دیں گے۔ تو اسی طرح پھر انہوں نے جو ہے وہ منافقین سے رابطہ کیا اہل مکہ نے، اور منافقین سے کہا کہ تم ان سے لڑائی کر کے ان کو مدینے سے نکال دو ورنہ ہم تمہارے ساتھ لڑائی کریں گے۔ تو جب ان کی اہل مکہ کی جو یہ سازشیں بڑھ گئیں تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے جو ہے وہ مکہ کے کفار جو تھے ان کا جواب دینے کا ارادہ کیا۔ تو ابتداً حضور اکرم علیہ السلام نے جو ہے وہ چند صحابہ کو جو ہے وہ مختلف سرایہ کے اوپر بھیجا، یعنی ان میں 15 20 30 افراد ہوتے تھے اور ایک آدمی کو ان کا جو ہے وہ سردار بنا دیا جاتا۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ اہل مکہ کی جو ایک دولت تھی، یعنی ان کو بڑا اپنی دولت پر ناز تھا، وہ تجارت کرتے تھے اور مال و دولت پہ ان کو بڑا ناز تھا، بڑا گمانڈ تھا۔ تو حضور کا مقصد نے ابتداً جو ہے وہ ان کے اس تجارت کی جو آمد و رفت تھی اس کو روکنے کا پلان بنایا کہ ان کی جو تجارتی قافلے مکہ سے چل کے شام کی طرف جاتے ہیں اور مدینہ کے قریب سے گزرتے ہیں، تو آپ نے مختلف صحابہ کرام کو 30 40 کی ٹولیاں جو ہیں ان کو بھیجا اور ان کے جو تجارتی قافلے تھے ان کا رستہ روکا تاکہ ان کی یہ جو تجارت ہے یہ رکے، ان کا مال و دولت جو ہے وہ کم ہو، اور جو مال و دولت جس پر یہ ناز کرتے ہیں وہ جب ان سے ختم ہوگا تو پھر ان کے ساتھ جو ہے وہ دو بدو لڑائی کی جائے گی۔ تو حضور اکرم علیہ السلام نے جو ہے وہ جو ابتدائی جو سریے کیے تھے ان کا تذکرہ حضرت ظالمت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہاں پہ کیا ہے 3 4 کا۔ پہلا سریہ جو تھا اس میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ ہجرت کے 7 ماہ بعد رمضان المبارک کے مہینے میں جو ہے وہ بھیجا گیا۔ تو ان کا مقصد بھی یہی تھا کہ ایک تجارتی قافلے کی اطلاع ملی تھی تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ اور اس تجارتی قافلے کو روکو، لیکن وہ تجارتی قافلہ جو ہے وہ اس کا سامنا ہوا، ابو جہل اس تجارتی قافلے میں تھا۔ تو بامی حضرت حمزہ اپنے 30 ساتھیوں کو لے کر گئے اور اس قافلے کی جو حفاظت تھی وہ 300 جو ہے وہ ماہر جنگجو سپاہیوں کے سپرد تھی، اور ابو جہل جو ہے وہ اس قبیلے کا جو ہے وہ سردار تھا، اس قافلے کا سردار تھا۔ تو بامی سامنا ہوا، لڑائی کی نوبت آئی، لیکن درمیان میں قبیلہ جوہینہ کے سردار مجدی بن عمر الجوہنی نے جو ہے وہ صلح صفائی کروائی اور جنگ کی نوبت نہ آئی، اور اس طرح یہ سریہ جو ہے وہ مکمل ہوا۔ اس کے بعد ایک سریہ میں حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم علیہ السلام نے ہجرت کے 8 ماہ بعد شوال کے مہینے میں جو ہے وہ 60 کے قریب مہاجر صحابہ اکرام کے ساتھ روانہ کیا۔ ان کا مقصد بھی یہ تھا کہ ابو سفیان جو ہے وہ ایک قافلے کے ساتھ جو ہے وہ جا رہا تھا، اس کو روکنا تھا۔ یعنی یہ ابتدائی جو سرائے تھے ان کا مقصد ان کی تجارتی جو شاہراہ تھی اس کو روکنا تھا اور ان کے تجارتی قافلوں کو روکنا تھا، اور ان کی یہ جو مالی حیثیت تھی اس کو ختم کرنا تھا۔ اور یہ جو ابتدائی سرائے تھے ان میں حضور اکرم علیہ السلام نے صرف مہاجرین کو شامل کیا، انصار کو اس میں شامل ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ غزوات آئے، اور سب سے پہلے غزوہ بدر اور غزوہ احد، جن کی تفصیلات انشاءاللہ بعد میں جو ہے وہ اگلے جو لیکچر ہیں ان میں ذکر کی جائے گی۔ تو یہاں پہ حضرت ظالمت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مستشرقین کے اعتراضات کا جواب بھی دیا ہے کہ جو یہ اعتراض کرتے تھے کہ یہ دیکھیں جی کہ یہ صرف اپنی جو ہے وہ طرح طرح کی چالیں چل کے اور انہوں نے جہاد کے نام پر جو ہے وہ لوگوں کو قتل کروایا اور بامی نفرتیں پھیلائیں۔ تو حضرت ظالمت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے باقاعدہ حوالہ دے کر جو ہے وہ یہ ثابت کیا ہے کہ حضور اکرم علیہ السلام نے جو جنگیں لڑیں ان کی تعداد تقریباً جو ہے وہ 19 کے قریب ہے، مختلف تعداد جو ہے وہ بیان کی گئی ہے علماء کی طرف سے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جتنی بھی جنگیں اور سریے سرکار کے دور میں لڑے گئے ان میں جو کل تعداد مسلمانوں کی اور غیر مسلموں کی جو قتل ہوئے اور شہید ہوئے
وہ سارے ملا بھی لیے جائیں تو 1040 یا 1140 بنتی ہے، یعنی ساری جتنی بھی جنگیں ہوئیں ان میں مسلمان اور غیر مسلم جتنے بھی قتل ہوئے اور شہید ہوئے ان کی تعداد 1040 یا 1140 بنتی ہے۔ اور آپ پھر فرماتے ہیں کہ آج کے دور میں جو اپنے آپ کو بڑا امن کا داعی کہتے ہیں، ان کی جو 2 جنگیں ہیں وہ عالمی جنگیں، وہ ایک پہلی عالمی جنگ اور دوسری عالمی جنگ، جس میں لاکھوں کی تعداد میں جو وہ لوگ وہ قتل ہوئے، اس دنیا سے چلے گئے۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ ناگاساکی اور ہیروشیما پر امریکہ کے ایٹم بمبوں نے جو قیامت برپا کی، اور جس میں لاکھوں کی تعداد میں بلکہ 1.5 کروڑ کے قریب جو ہے وہ روس کے افراد جو ہے وہ اپنی جانوں سے گئے، تو ان کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ظلم کس نے کیا۔ ایک حضور اکرم علیہ السلام نے تو اپنے دفاع میں جو ہے وہ جنگیں لڑیں، اور اس میں بھی اتنی کم تعداد میں لوگ جو ہے وہ قتل ہوئے، جبکہ آج کے جو اپنے آپ کو امن کا داعی کہتے ہیں انہوں نے ایک جو ہے وہ لمحے میں لاکھوں انسانوں کو قتل کر دیا۔ تو اس طرح حضرت ذی العلومۃ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے غزوات کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ والسلام علیکم۔